بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا کل الزیت والدہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ، کہ روغن زیتون کھاؤ، اس کو لگاؤ، اس لیے کہ یہ ایک مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ روغن زیتون کو بطور سالن استعمال کیا کرو، اور اس کا روغن یعنی کہ اس کا تیل لگاؤ، اس لیے کہ یہ ایک مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی اس کی تاکید ہے اور کتنا یہ مبارک تیل ہے اور مبارک پھل ہے۔ لیکن اس کا چونکہ ذائقہ اتنا ہمارے عام کھانوں سے ملتا جلتا نہیں ہے، اس لیے ہمیں عام طور پر اس کے کھانے کی عادت نہیں ہوتی، نہ ہی ہمارے بڑے اس کو شوق سے کھاتے ہیں کہ بچے دیکھ کر ان کو کھائیں، اور نہ ہی پھر ہم اپنے بچوں کو دے پاتے ہیں، کیونکہ خود ہمیں اس کا ذائقہ اتنا پسند نہیں آتا، اس لیے ہم بچوں کو بھی نہیں دیتے۔ حالانکہ چھوٹے بچوں کو اگر آپ کوئی بھی چیز دیں، آپ کو پسند نہ بھی ہو، اگر آپ ان کو دیں تو بعض اوقات بچے اس کو لینا شروع کر دیتے ہیں۔ بس اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کرنا پڑتی ہے کہ بچوں کو کھا کے دکھانا پڑتا ہے، لہٰذا آپ خود بھی کھائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو بھی دیں، تاکہ وہ بھی بڑے ہو کر بہترین صحت کے حامل ہوں۔ زیتون پہلے درجے میں تھوڑا تر ہے، رطب ہے، یعنی اس کا جو اثرات ہیں وہ ہیں اس کے اندر تری پائی جاتی ہے، یعنی زیتون کے اندر جو چکنائی پائی جاتی ہے، اور جو لوگ اس کو خشک سمجھتے ہیں کہ یہ شاید خشک تیل ہے تو یہ بات غلط ہے، اور بعض لوگ اس کو گرم سمجھتے ہیں، یہ گرم بھی نہیں ہے بلکہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ یعنی زیتون کا تیل ایک ایسا تیل ہے جو ایک بہت ہی معتدل سا مزاج رکھتا ہے۔ جو سبز پھل سے تیل نکالا جاتا ہے، جو سبز زیتون سے تیل نکالا جاتا ہے، وہ تیل ٹھنڈی تاثیر کا حامل ہوتا ہے، اور جو تیل کالے رنگ کے زیتون سے نکالا جاتا ہے وہ کسی حد تک گرمی کا اثر لیے ہوئے ہوتا ہے، اور جو تیل درمیانے قسم کے رنگ کے پھل سے نکالا جاتا ہے، جو نہ تو سبز ہوتا ہے اور نہ کالا بلکہ اس کے درمیان کا ہوتا ہے، وہ پھل کھانے میں بھی سب سے اچھا ہے اور اس کا تیل بھی معتدل ہے، اس کو پیا بھی جا سکتا ہے، اس کے مساج بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو سر میں بھی لگایا جا سکتا ہے، اس کو ہر حال میں استعمال، یعنی کھانے اور لگانے دونوں طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو آگ پہ رکھ کے گرم نہیں کرنا چاہیے۔ زیتون کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کو بہت تیز ٹیمپریچر پہ جب آپ رکھ کے اس میں کھانا پکائیں گے تو اس کھانے کا آپ کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، البتہ کھانا جب آپ پکا چکے تو اس کو اوپر سے ڈال کر کھائیں تو اس کی جو صحیح نیوٹریشن ہے، اس کی جو غذائیت ہے وہ آپ کو ملے گی۔ اس کو سلاد میں ڈال کر کھایا جائے، یا اس کو دودھ کے ساتھ پیا جائے، یا اس کو ڈائریکٹ پیا جائے، یعنی بغیر کسی چیز کے بھی اس کو پیا جا سکتا ہے۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں، اور اس کو پینے کا طریقہ یہ ہے، چھوٹے بچوں کو آپ چند قطرے بھی دے سکتے ہیں، جیسے بچوں کے بدن پہ اگر آپ کو خشکی محسوس ہوتی ہے اور چھوٹے بچوں کو، پیدا ہوتے بچوں کو مائیں مساج کرتی ہیں تو وہ مساج زیتون کے تیل سے کیا جائے اگر اس بچے کو، تو جسم کے بعض اوقات بھوسی اتر رہی ہوتی ہے، جسم کے اوپر سے چھلکے اترتے ہیں نومولود بچوں کے، تو وہ چھلکے آرام سے اتر جائیں گے، پوری کی پوری سکن نئی آ جائے گی، اور بغیر کسی تکلیف کے جیسے جیسے مساج کرتے جائیں وہ خشکی دور ہوتی چلی جاتی ہے، اور جلد بالکل نئی صاف ستھری چمکدار جلد اندر سے نکل آتی ہے۔ اسی طرح بڑوں میں بھی جیسے بعض اوقات سر میں خشکی ہو گئی، یا بچوں کے بال تیزی سے گر رہے ہیں، یا بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، تو اگر بالوں میں سفیدی آنے لگے تو یہ بالوں میں سفیدی آنے کو روکتا ہے، لیکن اگر بال سفید ہو چکے ہوں تو ان کو کالا کرنے کا اس میں ضروری نہیں کہ کالے ہو جائیں، کچھ لوگوں کے کالے ہو بھی جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی یعنی کنفرم چیز نہیں ہے کہ ضرور اس سے کالے ہو جائیں گے۔ البتہ اگر اس کو باقاعدگی سے لگایا جائے، اور اس کے لگانے کا صحیح طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ اس کو غسل سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے لگائیں، یا زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے پہلے لگا لیں، لیکن اس کو پوری رات لگا کے مت سوئیں،
کیونکہ زیادہ دیر تیل لگانے سے جسم کے مسامات بند ہو جاتے ہیں، اور جب جسم کے مسامات بند ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں پھر خشکی پیدا ہونے لگتی ہے. تو اس کا جو بعد کا اثر ہے وہ پھر اس کے اندر، یعنی وہ ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے خشکی ہے. کیونکہ اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ کہ نہانے سے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے پہلے لگا لیں. اور اگر نہانے کے بعد لگانے کا ارادہ ہو بھی، جیسے بعض اوقات لوگوں کو خارش ہے یا ان کو سورائسس چنبل کا مرض ہے، تو ایسے میں جلد بہت زیادہ خشک ہو جاتی ہے، تو پھر جب پورا غسل کر لیں تو اس وقت اس تیل کو جسم پر لگانے کے بعد اوپر سے 1 دفعہ پانی اور بہا دیں. تو یہ 2 طریقے ہیں جو بہترین طریقے ہیں. اس کے علاوہ تیل لگا کے اگر آپ 1 دن یا 2 دن رکھتے ہیں تو ایسے میں مسامات بند ہو کر جلد کی خشکی میں اضافہ ہو جائے گا، تو اس میں بجائے فائدے کے آپ کو نقصان پہنچے گا. تو بہتر ہے وہ طریقہ اپنائیں جس سے آپ کو فائدہ بھرپور ہو اور اس میں نقصان کم ہو. زیتون کے تیل کو مختلف طریقوں سے بنایا جاتا ہے. اس کو پانی کے ساتھ بھی اس کا تیل نکالا جاتا ہے اور ڈائریکٹ بھی اس کا تیل نکالا جاتا ہے. تو جو پانی کے ذریعے اس کا تیل نکالا جاتا ہے وہ بہت ہلکا ہوتا ہے، خفیف ہوتا ہے، بہت لائٹ ہوتا ہے. اور جو ڈائریکٹ اس کا تیل نکالا جاتا ہے وہ قدرے گاڑھا ہوتا ہے. اور ہمیشہ تازہ نکلا ہوا تیل جو ہے وہی فائدہ مند ہوتا ہے. جتنا پرانا رکھا ہوا تیل ہوگا اس کی جو تاثیر ہے وہ ثقیل ہو جائے گی، وہ دیر سے ہضم ہوگا اور تھوڑا طبیعت پہ بھاری گزرے گا. زیتون کا تیل لگانے سے پسینہ بند ہو جاتا ہے. یعنی جن لوگوں کو بہت زیادہ پسینہ آنے کی شکایت ہو تو وہ ان اعضاء پر لگا کر آزما کے دیکھیں کہ ان جگہوں پر اسپیشلی نہانے کے بعد ان حصوں پہ لگا لیں. جیسے اگر بغل میں پسینہ بہت آتا ہے تو صرف اس جگہ پر تھوڑا سا انگلی کے ساتھ تیل لگانے کے بعد اوپر سے پانی بہا لیں اور پھر اس کو دیکھیں کہ پسینہ آنے میں کچھ کمی ہوتی ہے. اور اسی طرح اگر پورے جسم پر پسینہ زیادہ آتا ہے تو اس کو اسی طریقے سے لگانے کے بعد اوپر سے پانی بہا لینا چاہیے تاکہ کسی حد تک مسام بند ہو اور پسینہ بہت زیادہ نہ آئے. یا بعض اوقات جسم کے پورس جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں، بعض اوقات چہرے کی جلد کے پورس کھل جاتے ہیں، تو ایسے میں رات کو تیل لگا کے اور پھر صبح میں منہ دھویا جا سکتا ہے، یا 1 سے 2 گھنٹے کے لیے بھی لگا کر اس کو صاف کر لیا جائے تو بھی اچھا ہے. میک اپ اور میک اپ سے اتارنے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان سب سے بہتر ہے کہ میک اپ اتارنے کے لیے آپ بجائے اس کے کہ کوئی اور چیز یوز کریں، زیتون کے تیل سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ زیتون کا جو پانی ہے، نمکین پانی، اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو زیتون کے نمکین پانی کو اوپر لگایا جائے تو وہاں پر چھالے نہیں بنتے. یعنی اگر جلد کٹی نہیں ہے یا جلد جل کے اتری نہیں ہے اور چھالا بننے کا امکان ہے، جیسے بعض اوقات استری سے ہاتھ ٹچ ہو جاتا ہے یا کبھی کسی گرم توے کے ساتھ ہاتھ لگ جاتا ہے، تو فوری طور پر اگر اس کو لگا دیا جائے تو وہاں چھالا نہیں بنتا. لیکن شہد اس سے بھی زیادہ اچھا کام کرتا ہے. یعنی کسی بھی جلی ہوئی جگہ پر اگر فوراً شہد لگا دیں چھالا بھی نہیں بنتا، اور اگر چھالا بن بھی گیا ہے تو بہت جلدی مندمل بھی ہو جاتا ہے. اور سمجھنے کی بات ہے، کوئی سمجھدار خاتون ہی یہ کام کر سکتی ہے، بچوں کو یہ کام نہ بتایا جائے. وہ یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ ہاتھ جلنے سے چھالا بن گیا ہے یا کسی بھی جگہ پر جلنے کے بعد جلد ابھر آئی ہے اور چھالا بن گیا ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سالن گرا یا کوئی ایسی چیز گری تو فوراً اس کو دھو دیا، جلے ہوئے حصے کو دھو دیا، دھونے سے بڑے بڑے چھالے بن جاتے ہیں. اگر کبھی ایسی جگہ پر چھالا بن جائے جلد پہ کسی بھی جگہ پر، تو صاف ستھری نئی اسٹرلائز سوئی ہو، اس میں اگر دھاگا ڈال کر چھالے کو ایک طرف سے لے کر دوسری طرف سے سوئی کو نکال کر اس کو اچھے سے گرا لگا دی جائے اور اس کو تھوڑا تھوڑا آپ ہلائیں گے تو چھالے کا سارا پانی نکل جائے گا اور جلد کے اوپر جو اپنی سکن ہے وہ بھی رہے گی، ڈھکی بھی رہے گی جلد، اور اس پر کسی قسم کے کوئی جراثیم یا چوٹ وغیرہ کے اثرات بھی نہیں لگیں گے. بعض اوقات ہوتا ہے اگر کوئی جگہ جل جائے ذرا سا کپڑا بھی لہراتا ہے تو وہ بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے،
تو اس طرح جلد اوپر قائم رہے گی تو اس کے اندر زیادہ انفیکشن نہیں پیدا ہوگا. لہذا اس دھاگے کو قائم رکھیں اور اس کو ہلا کر اس کے سارے پانی کو نکال دیں اور اس پر بار بار شہد کا استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے 2 سے 3 دن میں وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور پانی اوپر نہ لگنے دیں، یعنی پانی سے بہت زیادہ جلے ہوئی جگہ کو بچا کے رکھنا چاہیے، خشک رکھنا چاہیے. اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ بغیر کسی دوا کے جلے ہوئے کا علاج کر سکیں گے. لیکن اگر جلد بہت گہری جل گئی ہے اور چھالے کی بجائے بہت گہرے زخم آ گئے ہیں تو پھر آپ اس کا علاج جو ہے وہ طبیب سے یا ڈاکٹر سے کرائیں. آج کے ہمارے اس ٹاپک میں ہم نے زیتون پر بات کی اور زیتون کے تیل پر بھی بات کی. زیتون کا تیل ایک بہترین مبارک درخت سے نکلتا ہے، لہذا اس کو عام ہمارے کھانوں کا حصہ ہونا چاہیے اور اس کو کچا کھانا زیادہ مفید ہے بنسبت پکا کے کھانے کے. اور اس کا استعمال جو ہے کثرت سے کرنا چاہیے. اگر کسی بھی چیز کے لیے ضرورت نہ بھی ہو تو بھی اس کا ڈائریکٹ اس کو پی لینا بہت فائدہ مند ہے. یہ ہمارے جوڑوں کی ہڈیوں کی تکالیف اور دردوں کو بھی فائدہ اس لحاظ سے پہنچاتا ہے کہ ہمارے جوائنٹس کی جو تری ہے یا اس کی لوبریکیشن ہے اس کو برقرار رکھتا ہے، لہذا گھٹنے کے جوڑوں کو گھسنے سے بھی بچائے رکھے گا. اور بھی اس کے بہت سے طریقے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے جب ہم بات کریں گے انجیر پہ. تو انجیر کے ساتھ کھانے کے سے بہت سے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.